حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ اس کتاب کے آخری چیپٹر موت کے مرحل سے گزر رہے تھے۔ کل ہم نے موت سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی بات کی تھی۔ اللہ تعالی ہم کو اس مختصر سی زندگی میں جو بھی وقت ہمیں عطا کر رکھا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے نیکیوں کے جھولی کو بڑھانا، کل ہم نے اس کے بات کی تھی۔ موت یعنی جب آثار ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، آثار ظاہر ہوتے ہیں موت کے، آدمی بستر مرگ پر لیٹا ہوا رہتا ہے، تو اس آدمی کو کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ کلمے کی تلقین مطلب اس کے بازو بیٹھ کر اس کو سنائی دے اتنی آواز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم پڑھو، تم کلمہ پڑھو، تم کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بس اس کے بازو یعنی کلمے کو سنائی دے، اس کو یاد آ جائے، ریمائنڈر کے طور پر وہاں پر کلمے کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو فورس کیا کلمہ پڑھنے کے لیے، ہم نے ذرا تھوڑا سا بھی زبردستی کی اور اگر وہ اس وقت اگر وہ انکار کر دے تو پھر مکمل کفر میں داخل ہو جا سکتا ہے۔ تو لہذا اس کو کفر میں داخل کرنے کے بجائے اس کو آواز دیں، بس کلمے کی آواز اس کو سنائی دے، تو یہاں پر کلمے کی تلقین اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس وقت بندے کے یعنی اعضاء دھیرے دھیرے شل ہوتے جاتے ہیں، اس کے پیر ٹھنڈے ہونا شروع کر دیتے ہیں، باڈی ٹھنڈی ہونا شروع کرتی ہے، پھر جو ہے اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونا شروع کرتے ہیں، اسی طرح اس کی باڈی دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، حرکت یعنی مکمل بند ہوتے جاتی ہے۔ آخری مرحلے میں یعنی جو یعنی آنکھیں بھی بس سیدھے ہو جاتی ہیں اور منہ بھی دھیرے دھیرے ایسے ہی کھلا رہ جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو چمچے سے سپون سے پانی بھی ڈالتے رہنا چاہیے اس کے منہ میں، کیونکہ آخری مرحلے میں سخت پیاس اور جو ہے سخت اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، شدت کے ساتھ اس کو پیاس لگتی ہے، تو اس کو وہاں پر سپون سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلاتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی زبان پر مرنے سے پہلے اگر کلمہ اگر آ جائے، کلمہ نصیب ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجات پا جائے گا۔ اب یہ کلمہ جو آج پڑھ رہا ہے بندہ، یعنی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے، ایسی بھی جو ہے کیفیت ہوتی ہے۔ جب ہوش میں آ جائے تو اگر اس وقت اگر ایک مرتبہ اگر کلمہ پڑھ لے، پھر بے ہوش ہو جائے، پھر ہوش آ جائے اور اس وقت کلمہ نہ پڑھ سکے، لیکن تب بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ایک بار دو بار تین بار بے ہوش ہو جائے پھر ہوش میں آ جائے، لیکن تب بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو آج کل کی بیماریاں ایسی ہیں کہ بھائی وینٹیلیٹر پر اس کو لگایا جا رہا ہے، آکسیجن لگائی جا رہی ہے، اور وہ وینٹیلیٹر کبھی کبھی ایک دن چلتا ہے، 2 دن چلتا ہے، ہفتہ چلتا ہے، مہینہ تک بھی چلتا ہے، 2 مہینے تک بھی چلتا ہے۔ اس 2 مہینے کی مطلب ایک ہفتے کی پوری مدت میں، 15 دن کی مدت میں اور مہینے کی مدت میں کبھی ہوش ہی نہیں آتا اس کو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ 2 مہینے تک ہوش میں نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یعنی جیسے ہی بندہ ذرا سا بھی مطلب جو ہے یعنی ایسے نازک حالات میں پہنچے تو خود پہلے کوئی سناؤ مت سناؤ، کوئی بولے نہ بولے، ہمیں کلمے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اب یہ ہوش بے ہوش ہو گیا،
پھر ہوش میں آئے گا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں, پھر وہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے ہمیشہ یعنی جیسے ہی ہم ذرا سا بیمار ہو جائیں تو ہمیں کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے والدین بزرگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, اور ذرا سا بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں پر ان کو بھی کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. بس اوقات ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگ ہم کو برا کہنے لگ شروع کرتے, بھائی تم ابھی کلمہ پڑھنا شروع کر دی, اس کو کیا اس کو مار دینا چاہ رہے ہیں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والے ہیں؟ اس طرح کا وہ یعنی کلمہ اگر ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں تو ایسے محسوس ہو رہا آزو بازو والوں کو خلاص اب یہ مرنے والے یہ سمجھ رہا ہے, ہاں ابھی بھائی زندہ ہے, ابھی تو مار دینا چاہ رہے ہیں کیا, مطلب کلمہ پڑھانے والے کو ہی مارنے والا وہ سمجھتے ہیں. یہ ان کے عقیدے کا پرابلم ہے, یہ ان کے ایمان سے مطلب موت سے ڈرنے, موت سے خوف کا نتیجہ ہے کہ وہ کلمہ بھی اگر سنیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو جو ہے مرنے والا ہے, مرنا نہیں چاہتا ہے, مارنا نہیں چاہتے. بہرحال وہ پرابلم ہے, لیکن اس کا سب مطلب خیال نہ کریں, کلمے کی تلقین کرائیں. بھائی کلمے کی تلقین ہم نے کرائی اور کلمہ پڑھا پھر بچ بھی گیا تو پرابلم کیا ہے؟ مطلب کلمہ پڑھتے ہی مرنا کوئی ضروری نہیں ہے نا بھائی, ہم جس کو بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ اس سے مطلب اسی بیماری مرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو پھر اچھا بھی ہو سکتا ہے, تو اچھا ہونے کے بعد کوئی تانا دے رہا, دیکھ رہے ہیں تم کلمہ پڑھا رہے تھے پھر وہ زندہ ہو گئے ماشاءاللہ. تو بہرحال یعنی ایسی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن اس کا ہمیں ذرا پرواہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں کلمہ اس کو پڑھاتے رہنا چاہیے. اچھا, کلمہ ہم پڑھا رہے ہیں اس مریض کو, کلمہ بس اوقات ہمیں سنائی بھی دیتا ہے, سنائی بھی نہیں بھی دے سکتا ہے. وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنائی نہیں دے سکتا ہے. وہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبان تو کام نہیں کر رہی ہے, اس کا کانشیس کام کرتے رہتا ہے, اس کا مطلب شعور کام کرتے رہتا ہے. اگر زبان سے نہیں پڑھا لیکن شعور سے پڑھا, اندر سے اس نے پڑھا, تب بھی وہ کافی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی زبان کا ہلنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر آدمی اگر وہ اپنے دل میں پڑھ رہا ہے تب بھی اس کا کلمہ قابل قبول ہوگا. اگر ایک آدمی بہرا ہے یا گونگا ہے تو وہ گونگا تو کلمہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا, وہ اپنے دل میں پڑھے گا, اپنے اندر پڑھ لے گا. تو اس طرح زبان سے اگر نہیں پڑھ سکا, دل میں اگر پڑھ رہا ہے تب بھی اس کا کلمہ قابل قبول ہوگا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ کلمہ اگر پڑھ رہا ہے تو خاتمہ بالخیر ہے, اور اس کے پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے, اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے. اور وہ جب جو ہے اگر روح نکل جاتی ہے اس دوران تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, آنکھیں اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو فرشت ملک الموت کو فالو کرتے رہتی ہیں, ملک الموت کو فالو کرتی رہتی ہیں. اور ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر بار بار اس کو کلمے سے دور رکھنا چاہتا ہے, بار بار اس کلمہ پڑھنے سے کو روکنا چاہتا ہے, جب اس کا ذہن بھٹکانا چاہتا ہے, اس کو کفریہ جو ہے خیالات اس میں ڈالتے رہتا ہے. تو ایسے موقع پر شیطان بھی یہاں پر کوشش کرتا رہتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم کلمے کو یاد دلاتے رہیں گے تو وہ شیطان کے ورغلانے سے, شیطان کے بہکاوے سے بچ بھی سکتا ہے. ملک الموت یہاں پر آیا ہوا ہے, شیطان بھی یہاں پر آیا ہوا ہے, نیک اور صالح لوگ ہیں تو اس کو فرشتے ملک الموت یعنی فرشتے نظر بھی آتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نیک لوگ ہیں, مرنے سے پہلے مطلب کل مرنے والے ہیں, پرسوں مرنے والے ہیں, ابھی سے کبھی کبھی بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو ہٹ جاؤ, کچھ لوگ وائٹ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, کچھ سفید لباس والے میرے پاس آ رہے ہیں. یعنی اس کو اس بات کا ذرا احساس بھی ہو جاتا ہے. اور نیک اور صالح آدمی کو یعنی مرنے سے پہلے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو یقین ہو گیا تھا اب میں اس سفر سے نکل جانے والا ہوں. اور اللہ کے رسول کو یعنی اختیار دیا گیا تھا, اللہ کا رسول اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو آنا ہے, آ سکتے ہیں آپ. اگر آپ زندہ رہنا چاہ رہے ہیں اور زندہ رہنے کا موقع بھی اللہ کے رسول کو دیا گیا, صرف اللہ کے رسول کو یہ چانس دیا گیا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اور مزید رہنا چاہ رہے ہیں
تو اس اللہ کا رسول نے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، نہیں اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا بلکہ میں تیرے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو نیک اور صالح لوگوں کو یعنی پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں جو ہے مرنے والا ہوں، تو خاتمہ بالخیر کلمہ پڑھنا ہے، خاتمہ بالخیر اس کی پیشانی پر یعنی پسینہ بھی آنا ہے۔ اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے آنکھوں سے بھی قبض ہو سکتی ہے، اس کے زبان سے بھی روح قبض ہو سکتی ہے۔ آنکھوں سے ہو جائے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، زبان سے منہ سے اگر جو ہے روح قبض ہو جائے تو اس کا منہ کھلا ہو جاتا ہے۔ دو طریقے سے بھی روح یہاں سے جو ہے نکل سکتی ہے، اور مومن بندے کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے یعنی مسکے میں سے بال نکل کر آ جاتا ہے، لیکن اگر بندہ نافرمان ہے تو اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو کسی کانٹے والے درخت پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے تو وہ ریشم تار تار نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی زبردستی سے اس کی روح جو ہے نکلتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں بند کرنا چاہیے اور اس کا منہ بھی باندھ کے بند کر دینا چاہیے، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا چاہیے، اور اس کے دونوں پیروں کو بھی انگوٹھوں کو باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ پھر جو ہے پھیلے نہ رہ سکیں، اس لیے کہ اسی وقت اگر ہم باندھ دیتے ہیں تو پیر سیدھے رہتے ہیں، اگر ہاتھ اسی وقت ہم سیدھا کرتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں، اگر اسی وقت اس کے منہ کو سر سے رسی سے باندھ دیا جائے یا کوئی اور چیز سے باندھ دیا جائے تو منہ بند رہتا ہے، ورنہ منہ ہمیشہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اگر بند کرنے میں تاخیر کیا جائے تو۔ جب یہ نکل جاتا ہے اس پر اللہ کے رسول جب انتقال کر گئے تو اوپر دھاری دار چادر ان کو اڑا دی گئی، اور پھر صحابہ کرام آتے گئے جو ہے دیکھتے گئے۔ اسی طرح کسی کے انتقال ہونے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہم اب دوسروں کو خبر دے سکتے ہیں، اور آج کل خبر دینے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، اور جیسے ہی خبر آتی ہے تو لوگ کال کر کے بس یہ پوچھتے ہیں کہ تدفین کب ہے، تدفین کب ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو خبر مل جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو دفن کب کیا جا رہا ہے، مطلب زمین پر اور جو ہے رہنے کے بارے میں اور رکھنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، سب سے پہلے تدفین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ہر آدمی تدفین کے بارے میں سوال کرتے رہتا ہے۔ الغرض یہ بندہ چلا جاتا ہے دنیا سے، اس کے بعد کیا احکامات انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آنکھیں بند ہونے سے پہلے، سانس بند ہونے سے پہلے کلمہ نصیب کرے، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔